اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین، پروگرام مثلی لا یبایع مثل یزید میں آج اس کی نویں کڑی میں ہم پھر کربلا کے ایک پیغام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ بڑا سکون ملتا ہے یہ دیکھ کر کہ کربلا والوں کو کربلا ٹی وی کی جانب سے ایک کربلائی پیغام پہنچایا جا رہا، اور آپ اگر اس پیغام سے مستفید ہو رہے ہیں تو ماہ محرم کا مقصد پورا ہو رہا ہے، کیونکہ مقصد حسین یہی ہے کہ کربلا کا مقصد عام ہو، کربلا کا پیغام عام ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جڑے رہیے گا اور اس پیغام کو، اس ذکر حسین کو عام کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے کہ ہاں بھائی، حرم کا واحد اردو نشریات کا چینل کربلا ٹی وی اردو کے نام سے یہ نشریات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے ایک بہترین علمی شخصیت، ایک ماہر علوم دینیہ کے ساتھ ہماری گفتگو رہتی ہے، قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ قبلہ سے گفتگو رہے گی۔ قبلہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اور عظم اللہ اجورنا واجورکم، تعزیت پیش کرتے ہیں ایام اعزا کی۔ قبلہ، یہ امام مظلوم کے بہرحال پیغامات کی گفتگو چل رہی ہے، اب ایک جملہ ہے جو کربلا میں امام مظلوم کے زبانی کئی بار دہرایا گیا ہے، اور وہ ہے کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلامی تعلیمات میں اس جملے کا، یا یوں کہیے کہ رضا و تسلیم کا، کیا مفہوم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت و تسلیت عرض ہے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے امام کی۔ یہ کلمہ جو کلمہ استرجاع ہے، یہ بہت مشہور فقرہ ہے کہ جس میں عام طور سے جب کوئی مصیبت ہم سنتے ہیں، خاص طور سے کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف موت کے لیے ہو، بلکہ یہ فقرہ وہ ہے کہ جو انسان کو اس کے مبدأ کی طرف اور اس کے مرجع کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہر وقت ہمارے ذہن میں خدا ہونا چاہیے، واہ، کہ ہم کو پروردگار عالم نے، خدا نے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سے ہیں، ہم اسی کے لیے ہیں، اور ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والے ہیں۔ من عین فی عین و الی عین۔ جی بھائی، پیغمبر اکرم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، اور مستحب بھی ہے کہ نماز سے پہلے کہ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ للہ رب العالمین کہ اس میں سب کچھ، کہ ہماری نمازیں، ہمارے سارے مناسک، پھر اس کے بعد حیات اور موت۔ جی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ تو جب محیای و مماتی یہ دونوں چیزیں شامل کر دیا ہے تو پھر اب کچھ بچا ہی نہیں نا، بچا ہی کچھ نہیں، یعنی ہر چیز ہم نے کیا کر دیا ہے، ہماری ہر چیز خدا کے خدا لیے کی ہے۔ طرف سے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے کہ انا للہ، انا کہ ہم خدا کے لیے ہیں، یعنی پورا وجود ہمارا اسی کے لیے وقف ہے۔ ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ ہماری عزت ہماری ہے، نہ ہماری آبرو ہماری ہے، نہ نہ دولت ہماری ہماری، دولت ہماری ہے، نہ ہماری نہ اولاد ہماری ہے، کچھ، سب کچھ اسی کی سب اسی کا ہے۔ دی ہوئی ایک امانت ہے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں میں خیانت ہے۔ بھئی خودکشی کیوں حرام ہے؟ میں فلسفہ احکام نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھا، لیکن خودکشی کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیات خدا کے لیے، خدا کی ہے، اس کی امانت ہے۔ جب اس نے چاہا ہم کو دے دیا، جب اس کی مرضی ہوگی وہ حیات ہم سے لے لے گا۔ تم کس حق سے خودکشی کر رہے ہو؟ ہم تمہارا تو کو ہے ہی حق نہیں۔ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قتل کسی کا کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام؟ بھائی وہ حق حیات پروردگار عالم نے سب کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ چاہے گا
تو اس کو ممات بھی دے دے گا، ممات بھی دے دے گا. اس کو موت دے دے گا. صحیح ہم کون ہوتے ہیں اس سے حق حیات چھیننے والے؟ صحیح. چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں وہ امانت الہی ہیں، لہذا امانت الہی میں دست درازی کرنا اور خیانت کرنا کسی کو رائٹ کسی نہیں کو. ہے اس کا. تو اب یہاں پر جو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے جو ماقبل جو آیت کا فقرہ ہے وہ کیا ہے؟ ہوں. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم اس فقرے کو سمجھ پائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کیا بات ہے، دیکھیے یہ تو ہے. پوری کسوٹی آ گئی یہاں پہ. جی اس کے بعد ایک انجام اور ایک نتیجہ بھی ہے. ہم صرف اس فقرے کو چونکہ ازبر ہو گئے، ہم نے یاد کر لیا ہے اور حفظ ہے، اور ہم عام طور سے اور خود سرکار سید الشہداء یا معصومین علیہم السلام اپنی زبان پر اس فقرے کو جاری کرتے رہے، کیونکہ اصل لب لباب یہی ہے. ورنہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے تاکید کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ڈرائیں گے، آزمائیں گے. خوف تمہارے اوپر طاری ہوگا. والجوع، بھوکا رکھیں گے تمہوں کو. یعنی آزمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، ڈرا کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ممکن ہے کہ اچانک میں تمہارا مال تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، چھن جائے. مثلا طوفان آ گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی اور واقعہ پیش آیا، ہماری کھیتی اجڑ گئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ایک انسان ہے، ایک مثلا ضعیفہ ہے، اس کی پوری زندگی کا سرمایہ اس کے ایک جوان اولاد ہے، اس نے دم توڑ دیا، اس کو موت آ گئی. کتنا سخت امتحان ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیاں اجڑ گئیں. اب یہاں پر ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انہیں خوشخبری. اے میرے پیغمبر، ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، مژدگانی انہیں آپ سنا دیجئے کہ وہ صبر کرنے والے کہ اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ تڑپ اٹھیں، جزع و فضا کریں، گھبرانے لگیں، چیخ و پکار کریں، دہاڑیں ماریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ زندگی کو اجیرن بنائیں اور شکایت کریں خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ کیا ہو گیا اور وہ نہیں. ٹھیک ہے مصیبت نازل ہوئی، اگر ہم نے حیات اور ممات یہ دونوں خدا کے لیے کر دیا ہے بس تو پھر اب یہاں پر ہمارا ذہن متوجہ ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا. اسی کا دیا ہوا ہے. یہ سب بھی اسی کا دیا ہوا تھا، اسی کی بارگاہ اسی میں نے چلا لے گیا، لیا. اسی نے لے لیا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد جو اصل انجام ہے جس کو ہم یاد نہیں رکھتے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے کہ جو انا للہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اولئک علیہم، کس چیز کی بشارت دے دیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بشارت اس چیز کی دے دیجئے کہ ہم صبر کرنے والوں کو بغیر انعام اور صلے کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم نے امتحان لیا، اگر ہم نے کوئی چیز ان سے لی ہے تو اس سے بہتر ہم وہ چیز ان کے حوالے کریں گے. اللہ. اچھا اب آئیے اس کو ہم منطبق کرتے ہیں کربلا کے اوپر. ٹھیک ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام عظیم شخصیت، جناب ابو الفضل العباس، اللہ اکبر، جناب علی اکبر، وہ جوان رانا، وہ خوبرو جناب قاسم یا سیدانیہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ ہیں شخصیتیں ہیں. بے شیر جناب علی اصغر، اللہ اکبر. وہ اتنی عظیم اور بڑی شخصیتیں ہیں کہ جو قربان ہو گئیں. یہ امتحان الہی ہے، کہتے ہیں وعدہ طفلی ہے کہ خدا بند عالم میرا امتحان لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا ہے کہ کیا امتحان لیا اور ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب ان کے اوپر خدا کی جانب سے درود و سلام بھی ہے، رحمتوں کی بارش بھی ہے. اور کیسی رحمتوں کی بارش کہ اب قیامت تک انسانیت اسے بھول نہیں سکتی، ان کو یاد کریں گے. دیکھیں یہی شہدائے کربلا، تاریخ میں کتنے ایسے اصحاب گزرے ہیں. ہماری گفتگو آئندہ ہوگی تو ہم عرض کریں گے. بھئی ٹھیک ہے، جن کے کچھ نقوش ہیں، جن کے کچھ کارنامے ہیں، ان کا نام تو تاریخ میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے. کوئی علمی کارنامہ ہے، کوئی شجاعت کا کوئی کارنامہ ہے میدان کارزار وغیرہ میں، تو ٹھیک ہے. کوئی سخاوت کا کوئی کارنامہ ہے، کوئی فیاضی کا کوئی کارنامہ ہے، تو ٹھیک ہے.
لیکن کتنے اصحاب ایسے تھے بھائی، 2.5-3 لاکھ جو اصحاب نبی کے تھے، تو ان میں سب کا نام تو نہیں ہے آتا، ہی نہیں، گنے چنے چند افراد کا نام موجود ہے، باقی افراد کا نام کہاں چلے گئے، جبکہ وہ سابقون میں سے تھے۔ جی 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 ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نقش نہیں ہوتا، کوئی رول نہیں ہوتا انسان کا، کوئی کردار نہیں نبھاتا انسان، تب تک اس کا نام باقی نہیں رہ جاتا۔ صحیح۔ یہ جو 72 شہداء ہیں کربلا کے، اگر کربلا میں ان کا وہ نقش اور وہ کردار نہ ہوتا، پازیٹیو مثبت، ٹھیک ہے، فلاح و بہبود اور شاہراہ انسانیت اور بشریت کے اوپر، جی ٹھیک ہے، ہدایت کے اوپر، تو ان کو بھی کون جانتا؟ کون جانتا؟ بھائی ممکن ہے کہ تاریخ میں ہم اتنا پڑھ لیتے کہ امیر المؤمنین نے ایک عقد کیا اور ان سے مثلا اولاد پیدا ہوئی اور ان کا مثلا یہ نام رہا، صحیح، لیکن کیا آج دنیا وفا کیا جناب عباس کو سلام کرتی نظر آتی؟ نہیں نا۔ کیا آج خواتین پوری دنیا کی، حتیٰ کہ غیر مذہب خواتین، کیا دودھ کے اوپر علی اصغر کی نظر دلاتی نظر آتی؟ اللہ اکبر۔ کیا لوگ پیاسوں کے، کربلا والوں کے نام پر لوگوں کی پیاس بجھاتے نظر آتے؟ کیا بات۔ آج 40 کے سفر پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، مشیع 40 میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھ میں کوزہ آب لیے، پانی لیے ہوئے ہیں، اب عبداللہ کے نام پر، سکینہ کے نام پر، علی اصغر کے نام پر، اہل حرم کے نام پر وہ پانی پلا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے پلا رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے وہ نقوش ابھارے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کلمہ استرجاع ہے، اس کو استرجاع کہتے ہی اس کا مطلب یعنی طلب رجوع، یعنی پلٹ کے ہمیں ادھر جانا ہے۔ اب راستے میں ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ اس کلمے کو امام نے دہرایا اور جوان بیٹے نے پوچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باپ نے جواب دیا، اور بیٹے نے کہہ دیا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اور جب کہا کہ ہم حق پہ ہیں تو کہا کہ کیا ہم چاہے موت پہ چلے جائیں یا موت ہم پر آ جائے۔ کیا بات ہے، بہترین قبلہ، ماشاءاللہ۔ گفتگو جاری رہے گی، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کربلا کا سفر صرف شجاعت، ایثار اور قربانی کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ بندگی، رضا اور تسلیم کا بھی عظیم ترین مظہر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قیام کے دوران بارہا یہ ثابت کیا کہ ایک مومن کی اصل قوت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے ایمان میں ہوتی ہے۔ جب مصائب کے بادل چھا جائے، جب راستے بند ہوتے نظر آئیں، جب دنیا کی تمام ظاہری امیدیں دم توڑتی محسوس ہوں، تب بھی جو دل خدا پر مطمئن رہے وہی حقیقی مومن کا دل ہے۔ کربلا کی داستان میں ہر قدم پر آزمائش تھی۔ مدینے سے روانگی، مکے سے ہجرت، راستے کی مشکلات، اصحاب کی شہادتیں، جوان بیٹوں کے جنازے، بھائیوں کی قربانیاں اور آخر کار اہل بیت کی اسیری، یہ ایسے مصائب تھے جنہیں برداشت کرنا عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ لیکن ان تمام مراحل میں امام حسین علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ رضا اور تسلیم کے کلمات جاری رہے۔ اسلامی تعلیمات میں رضا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مصیبت کو پسند کرے یا تکلیف کو نعمت سمجھنے لگے۔ رضا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کی حکمت پر اعتماد رکھے اور یہ یقین رکھے کہ پروردگار کا فیصلہ علم، رحمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تسلیم الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے؟ کیا تقدیر پر ایمان انسان کو کوشش اور جدوجہد سے روک دیتا ہے؟ اسلام کا واضح جواب ہے، ہرگز نہیں۔ حقیقی تسلیم اور بے عملی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے عملی انسان کو ذمہ داری سے فرار سکھاتی ہے، جبکہ تسلیم الہی انسان کو ذمہ داری ادا کرنے کے بعد نتیجہ خدا کے سپرد کرنا سکھاتی ہے۔ اگر تسلیم کا مطلب خاموشی ہوتا تو کربلا ہی برپا نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام انسانی ذمہ داریاں ادا کی، لوگوں کو نصیحت کی، حقائق بیان کیے، ظلم کے خلاف قیام کیا اور آخری لمحے تک جدوجہد جاری رکھی۔ لیکن جب خدا کی مشیت کا وقت آیا تو آپ نے کامل رضا کے ساتھ اسے قبول کیا۔ گویا آپ نے دنیا کو سکھایا کہ مومن جدوجہد بھی کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ رضا کمزوری نہیں بلکہ روح کی طاقت ہے۔
ناظرین گفتگو جاری ہے اور بہرحال کلمہ استرجاع امام مظلوم کی زبانی یہ جملہ، یہ قرآنی جملہ، اس پہ بات ہو رہی تھی قبلہ. یہ بہرحال رضا و تسلیم کے سامنے سر جھکانا اور خدا کی طرف پلٹنا، خدا کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کر لینا، بہرحال یہ ہماری اسلامی تعلیمات میں سے ہے. بنیادی تعلیمات ہماری یہی ہیں. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اہل بیت نے یہی سکھایا کہ ہمیں سر تسلیم خم کر لینا ہے خدا کے سامنے اور رضا الہی کے سامنے. اب راضی بر رضا رہنا اور مشکلات کے سامنے منفعل ہو جانا، ان دونوں میں کیسے ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، جہاں کہیں بھی ایمان کے اندر استحکام ہے، جہاں حوصلہ ہے، جہاں یقین محکم ہے، جہاں صبر اپنے اعلیٰ معیار کے معیار اوپر پہ پہنچا ہوا ہے، اپنے اعلیٰ منزل اور مرتبے پہ پہنچا ہوا ہے، وہاں کہیں بھی تزلزل نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جب ہم نے اپنے آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو اسی کو، یا تسلیم و رضا، تو ہمارے زبان میں اس کو کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا. جی، سرنڈر ہو جانا. واہ. دیکھیں، جب کوئی سپاہی میدان جنگ میں، یا کوئی بھی انسان، مطلب مثالیں بہت ساری ہیں، اور اب اس کے پاس مقابلے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو آخر میں کیا کرتا ہے؟ ہتھیار ڈال دیا کہ بس بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سرنڈر ہو جائیں. واہ. جو سزا ملنا ہوگی ملے گی، یا تو بخش دیے جائیں گے. اب جب ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہم خود بھی اسی کے ہیں، تو اب یہاں پر ہم سرنڈر نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی تو نہیں. بنانے بگاڑنے والا سب وہی ہے اس کے. جی، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لہذا تسلیم محض، جہاں اس نے کہا الہی رضم برضاک و تسلیما لامرک، اور غالباً اسلام کا جو لفظ ہے وہ تسلیم کے ساتھ کتنا آشنا ہے. یا آپ دیکھیے، الہی امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے، الہی رضم برضاک، تو اگر اس بات پر راضی ہے کہ میں عیش و آرام سے زندگی بسر کروں، میں راضی ہوں. تو اگر اس بات پر راضی ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں، میرے مالک میں راضی ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک. اچھا، ایک جملہ آپ دیکھیے کتنا سخت ہے. اللہ اکبر. کیا؟ ایک باپ جس کے ہاتھ کے اوپر 6 مہینے کی جان اور اس کی میت ہو، اللہ، اس کا لاشا ہو علی اصغر کا، ہائے، گلے میں تیر ہو، حرملہ نے تیرے سے شعبہ لگایا، خون جاری ہوا، چلو میں لیا، لحوف کی روایت ہے جی، امام باقر علیہ السلام سے. اور اس کے بعد اب خیمے کی جانب آپ چل رہے ہیں، ہاتھ کے اوپر بچہ ہے. انا للہ و انا الیہ. دیکھیں امام نے، ہم اعمال عاشورہ میں بھی اس کو، امام نے کیوں، کوئی اور فقرہ بھی کہہ سکتے تھے. جی، امام ظالمین کے اوپر لعنت بھی تو کر سکتے تھے اس وقت. جی، خدایا تیری لعنت ہو ان کے اوپر جس نے میرے بچے کو شہید کر دیا. خدایا اب میں کیا کروں، میرا بچہ ہے، میں کیسے ماں کو دکھاؤں. دیکھیے، جو انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے، جو انسانی فطرت ہے، اس کے اعتبار سے امام کے زبان پر کوئی بھی کلمہ آ سکتا تھا. اب آپ نے جو فرمایا منفعل ہو جانا، جی، اہم یہ ہے. منفعل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سا ہمارے اوپر مشکل آئی، ہم جزع و فضا کرنے لگے، تڑپنے لگے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، منہ پہ تماچے مارنے لگے، ناخون مارنے لگے، کپڑے خدا کو کوسنے لگتے ہیں، اور خدایا یہ میں کیا کیا تو نے میرے ساتھ، کیا میں ہی، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، خاکم بدان کیا بولتے ہیں، خدایا کیا میں ہی بچا ہوں، میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے. میرے پڑوس میں دیکھیے، میرے رشتہ داروں میں دیکھیے، میرے جاننے والوں میں، دنیا میں سب تو ہیں عیش، اور میں قلت دیانو، جو اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے ایک دن، وہ یہی کہ دیندار کم ہو جاتے ہیں کیونکہ بلا میں پڑ گئے. پہلا محسو بالبلا، یعنی بلا میں. ہاں، تو یہاں پر فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَانُ، یہاں پر کیا ہے؟ قلت دیانو میں یہ دیانو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر دیندار کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھیں کہ منفعل نہ ہوں، جزع و فضع نہ کریں، گھبرائیں نہیں، ہماری اپنا کنٹرول ہاتھ سے نہ جانے دیں. جی، ممکن ہے کہ کبھی ہماری گفتگو کے درمیان وہ بات آئے، لیکن چونکہ گفتگو چل رہی، لہذا میں وہ جملہ کہہ دوں. جی، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہداء کربلا، ٹھیک، کہ حتی آتاکم الیقین، اللہ، یعنی اقمتم الصلاۃ و آتیتم الزکاۃ وامرتم بالمعروف ونہیتم، حتی آتاکم الیقین، یا حتی آتاک الیقین، کہ تم کو
تم مقام یقین کے اوپر فائز ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی مقام یقین کے اوپر فائز ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موت آ جانا نہیں، ہم خدا کی اس رضا کے اوپر راضی ہیں، کیا بات. تسلیماً لامرہ. اچھا، اب امام حسین علیہ السلام اس بچے کو لیے ہوئے ہیں، خیمے کی جانب جا رہے ہیں، ہائے پیچھے ہٹ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہیں پر آپ رکے نہیں، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. تاریخ کا سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا ستم ہے، اور اس کے بعد پھر اتنا کنٹرول. رضا بقضائہ، اف. اے میرے مالک. یعنی یہاں پر غائب کا صیغہ جو ہے کیا کہ اس کی رضا پر راضی ہے، اس کی قضا، اس کا فیصلہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اس کا فیصلہ یہ تھا کہ میرا بچہ شہید ہو. میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اللہ. فطرت بشری یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو گر جائیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے. ہائے. لیکن پائے ثبات میں، یقین میں، ایمان میں تزلزل نہیں. کوئی تزلزل نہ ہے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اے میرے مالک، تیرا حکم ہے کہ میں آؤں میدان کربلا میں، تیرا حکم ہے کہ میں قربان کروں، تسلیما لامرہ. میں تیرے امر اور تیرے حکم کے سامنے میں تسلیم ہوں، میں تیرے حکم کے آگے تسلیم ہوں. اسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ منزل جب اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے تب کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر صلوات اور رحمت اور درود الہی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منفعل ہو جانا، گھبرا جانا نہیں. اگر منفعل ہو گئے، گھبرا گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقصد سے غافل ہو گئے، اس مقصد سے غافل ہو گئے. کربلا میں جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. پھر وہاں پر اس مصیبت پہ بھی امام ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کہ شیعتی مہما شربت ما عذب فاذکرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. یہ صبر کی وہ منزل ہے، یہ صبر کا وہ مقام ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے. اور یہی اصل ہماری جو گفتگو ہے، منفعل ہو جانا. بلکہ میں یہ جملے سے مکمل کر دوں اپنی بات کو کہ جو ابھی کہ ذرا تصور کریں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے، کوفے پہنچا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے ان کے بھائی کا سر رکھا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک چبھتا ہوا جملہ. ایک تو بہن سوگوار ہے اپنے بھائی کی، جی. بچے بھی قتل ہو چکے، دو بھائی بھی قتل ہو چکے، بلکہ کہتے ہیں 18 بہنوں کی، بھائیوں کی بہن، جی. اور سارے بھائی قتل ہو گئے. اور اس کے بعد پھر وہ بے ادبی بھی کر رہا ہے، جی. ظالم. اور اس کے بعد پھر کیف رأیت صنع اللہ بأخیک یا زینب. جی. اب تو سوچئے، صبر اسے کہتے ہیں. انا للہ کا اصلی مفہوم جناب زینب نے پیش کیا ہے اللہ. کہ ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. جی. کیا یہ اچھائی ہے؟ کیا یہ زیبائی ہے؟ واہ. کیا یہ حسن ہے؟ واہ. یعنی ایک ضمیر کے اندر کیا اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے سبجیکٹ اتنے زیادہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. صحیح. اس کا سلیبس کبھی ختم نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. کیا ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ کربلا والوں نے پیش کیا کہ ہاں ہو سکتی ہے. کیا بات. بس ضرورت ہے کہ انسان حوصلہ ہو، ایمان میں سلامت ہو، استحکام ہو. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی طاقت بڑھتی جائے گی اور صبر پائیدار ہوتا چلا جائے گا. کون قائل تھا سلامی کہ جنا اور بھی ہے، کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. کیا بات ہے. قبلہ سلامت رہیں. ناظرین، گفتگو بہترین انداز میں چل رہی تھی اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو، اس قرآنی جملے کو ہم نے اس سے استفادہ کیا جو ہم عموماً مصیبت کے وقت دہراتے ہیں. لیکن اب آج کے بعد اگر خدا نہ کرے، خدا آپ کے سب عزیزوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، لیکن جب بھی دہرائیں گے تو کربلا کے اس لمحے کو یاد کر کے دہرائیں گے کہ امام نے اس جملے کو کن سرکمسٹانسز میں اور کیا سینیریو تھے، کون سے حالات ایسے تھے، کون سی مشکلات ایسی تھی جن میں امام مظلوم نے اس جملے کو رضا و تسلیم کا پہاڑ بن کر امام نے بیان کیا. خدا ہمیں راضی برضائے الہی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکلات میں منفعل نہ ہونے کی اور منش امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.